قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہفتہ وار درس حدیث شریف کی نشست میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. ابھی دوست آ رہے ہیں، اگر آپ احباب تھوڑے سے قریب ہو جائیں گے تاکہ پیچھے والے دوستوں کے لیے جگہ آسانی سے بنتی جائے. یہ آپ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہو جانا یہ ایک بہت بڑا شرف اور مقام اور رتبے کی بات ہے. انسانیت میں سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرق ہو جائے انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت تمام امتوں کی سردار کہلاتی ہے. اور یہ شرف محض اور فقط اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت رسول کا فرد بنا دیا اور حضور علیہ السلام نے ہمیں امت بن جانے کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. قرآن مجید نے بھی جہاں پر تذکرہ کیا تو یہی کہا کہ تم امت ہو اور تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم فضیلت والی امت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور کبھی کہا کہ کونوا اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہا کرو. مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک بدن کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، فرمایا کہ امت کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو تکلیف ہو تو امتی تڑپ اٹھتا ہے، اور یہ تعلق امت کا حضور کی محبت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو نصیب ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. کتنے دنوں سے ہم مسلسل خبریں سن رہے ہیں، اور شروع میں تو شاید خیال یہ تھا کہ یہ 2-3 دن میں جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو بہتری کی طرف ملک گامزن ہوگا. لیکن مسلسل جو خبریں آ رہی ہیں اور جو رات سے ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے مزید علاقہ جات کو، تو یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے. اس میں جو ہے وہ 2-3 کام ہیں جس پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے. میں آج کوئی لمبا خطاب نہیں کرنا، اور جو ہے وہ صرف عملی کام کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنا ہے، چونکہ وقت اتنی تیزی سے بیت رہا ہے کہ ہمارے وہ بھائی بے یار و مددگار جو ہے وہ کسی مسیحا کے منتظر ہیں. تو میں خطاب کا ٹائم بھی چاہوں گا کہ ہم کچھ کام کو منظم کر کے، چونکہ آپ کوئی پرائے لوگ نہیں ہیں، آپ سب احباب ہمارے ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے وابستہ اور محبت کرنے والے ورکرز اور ذمہ داران ہیں. تو ہماری جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ میں 15-20 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں اور باقی وقت جو ہے وہ ہم
عملی کام کو ترتیب دینے میں جو ہے وہ کرے، چونکہ اس وقت گفتگو کرنے کا بھی وقت نہیں، عملاً کوشاں ہو جانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کر سکیں ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ 3-4 چیزیں ہیں جو اس وقت اپنے محاسبے اور اپنی تربیت اور ساتھ میں عملی کام کی جد و جہد کے لیے بڑی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشی کرنی چاہیے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجیں گے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیجیں گے۔ اوپر کے عذاب کیا ہوتے ہیں کہ بے موسمی بارشیں آتی ہیں، اور نیچے کے عذاب کیا ہوتے ہیں کہ زمین فصل اگانا چھوڑ دیتی ہے، زمین کو جھٹکا دیا جاتا ہے اور زلزلے جو ہے وہ برپا ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی اسی آیت کو ہی دیکھ لیں تو کیا ابھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے؟ لاکھوں لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے موت کی گھاٹ اتر رہے ہیں اور کوئی شخص نہیں جو ان کو بچا سکے، اور اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بطور مسلم اس کے بندے ہونے کے ناطے ہم اپنے ہاتھ جوڑ کر، پاؤں اپنے پکڑ کر اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اس وقت جو حالت ہے یہ بڑی سخت اور دردناک کیفیت ہے، تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم کو بڑے جو ہے وہ پاک باز ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوا، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی اپنی قدرتیں ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اتنی بے بسی ہم نے سنا ہے اور قرآن مجید میں تذکرے موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت سے قبل جو ہے وہ مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذابات آئے ہیں، اور وہ بڑے جو ہے وہ سخت محلات میں موجود تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر اور انہوں کو تراش کر کے جو ہے وہ اپنے محل تعمیر کر لیے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوم فرعون کی کہانیاں بیان کی، قوم عاد کی کہانیاں بیان کی۔ کسی کو تو جو ہے وہ زمین کے جھٹکوں نے جو ہے وہ زمین بوس کر دیا اور وہ زمین کے اندر دھنس گئے، اور کوئی ایسے بھی تھے کہ جن کو تیز ہواؤں نے پڑخچے اڑا کے رکھ لیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس طرح کھجوروں کے ٹوٹے ہوئے تنے اور ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں، اس طرح وہ مغلوب لوگ کے زمین پر پڑے ہوئے تھے کہ وہ قادر ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو یہ کہانیاں قرآن نے عبرت کے لیے بیان کی ہیں اور ہم نے سنی ہے۔ اور ایک اور منظرنامہ جو قیامت کے بپا ہونے کا بھی قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا جھٹکا بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور آگے منظر جو بیان کیا، قیامت کا جھٹکا تو اس سے نہ جانے کتنا زوردار ہوگا، لیکن جو منظر بیان کیا ذرا اس پہ غور کیجیے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مخاطب، جب وہ بڑا جھٹکا آئے گا اور تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر تو مشاہدہ کرے گا کہ دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے۔ ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لیں کہ سگے بھائی کا بازو بھائی نے پکڑا ہے، لیکن جب اس کی قوت برداشت جواب دے گی تو اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن دوسرا منظر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ ادھر کھڑا ہے اور بیٹا ادھر کھڑا ہے، اور درمیان میں صرف ایک پانی کا زور ہے، تو باپ کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں بیٹا بچانے کی خاطر خود کود پڑوں، دوستوں کا، گوڑے یاروں کا حوصلہ نہیں پڑتا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے جا رہے ہیں،
تو اللہ فرماتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ دے گی، تو فرمایا کہ اے مخاطب اتنا زوردار جھٹکا ہوگا کہ تو گمان کرے گا شاید لوگ نشے میں ہیں، وما هم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا شدید عذاب ان پر آ چکا ہو۔ تو اس وقت جو کیفیت ہے ان بیچاروں کے، جو ہے وہ کچے مکان تھے، وہ کون سا بڑے پکے تھے اور بڑے پختہ تھے، اور وہ مٹی کے گروندے ہی تھے، لیکن ان کے مکان تو گرے، چلو وہ کچے تھے، لیکن کیا بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی بلڈنگیں گرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ تو یہ صرف اس کی طرف سے آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے۔ تو وہ کل کسی نے لکھا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو ہے وہ بے سر و سامان کھلے آسمان کے نیچے مدد کے منتظر ہے، اور دوسرے ہم جیسے لوگ ہیں جو اپنے عافیت قدوں میں جو ہے وہ آسودہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی جائے، ورنہ یہ خیال رہے کہ اگر ان کے کچے مکان نہیں بچے تو یہ بھی اتنے پختہ نہیں ہے، اگر ایک حکم خداوندی آ جائے تو ایک جھٹکے کی مار بھی کچھ بچے گا نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا، اور ہم اس کے حضور رجوع بجا لائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس کے حضور توبہ بھی کرنا ہے، اور صدق کے دل سے جو ہے وہ زندگی بڑی مختصر ہے، نہ جانے کب سانس ٹوٹ جائے، مجھے اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنا محاسبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ دوسری بات ان لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی ہے، اور اس کے کئی جو ہے وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلی چیز جو ان کو اشد ضرورت ہے وہ خیمہ جات ہے، جن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ گزر اوقات ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ نقصان اتنا ہو چکا ہے کہ کوئی قریب 2-3 ماہ تک تو نظر نہیں آ رہا کہ ابھی مزید تباہی ہو رہی ہے اور نقصانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کے مکان کھڑے کیے جا سکیں، کیونکہ ابھی تو وہاں سے پانی نہ جانے کیسے نکلے گا کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ خیمہ جات کے لیے جو ہے وہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ شاید بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن باہر کا ایک ستم تو ہے اور ایک درد اور ایک تکلیف تو محسوس ہوتی ہے کہ وہ خیمے جو 4-5-6 ہزار کی مالیت کے تھے اب وہ 10,000 کی مالیت کو پہنچ گئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ کچھ سستے کر دیے جاتے تاکہ چلو ہمارا مکان بچ گئے، تو کوئی بیچارہ یہ جو ہے کپڑے کا خیمہ لگا کر اپنی بیٹیوں کی آبرو بچا لے، اپنی بیٹیوں کی جو ہے پردہ پوشی کر لے، لیکن جو ہے یہ بھی ایک الگ ستم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید صرف عذاب ادھر آیا اور یہ موقع بنا ہے ہم کاروبار کر لیں، صاحب بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے ہوٹل جو ہے وہ ایک جھٹکے کی مار بھی نہیں سہ سکے اور پانی نے بنیادوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ تو خوف خدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا جو ہے وہ اس، چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چاہیے تو یہی حق تو یہی بنتا ہے کہ تم خود اس کار خیر میں ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن جو ہے وہ موقع غنیمت سمجھ کر جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے اور ایک دم سے چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ تو ہم اس پہ غور کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یعنی من حیث القوم دیکھیں، بطور امتی دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دھوپ پہ تڑپ رہی ہے، کھلے آسمان کے نیچے وہ بیچارے ایک زہریلے پانی کی زد میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں، نہ نیچے بچھانے کو نہ اوپر سر ڈھانپنے کو۔ تو ذرا تھوڑا سا غور کر لیا جائے، ساری زندگی ہم نے کمایا ہی ہے، اس وقت حضور کی امت کو ضرورت ہے۔ تو جن لوگوں کی اختیار میں ہو، آپ لوگوں کے رابطے میں جو لوگ ہوں ان چیزوں سے متعلقہ، تو ان تک خود پہنچ کر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کے اندر ایک پورا نظام ہے اور ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت یہ دین اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس اتنی گنجائش اور وسعت نہ ہو کہ وہ 8-10 ہزار روپے خیمے کبھی خرچ کر سکے، تو کیا وہ اس کیفیت میں بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنی منمانی کی زندگی گزارے، اور اس کو اب جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تو وہ اب جو ہے وہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہو۔ تو ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم نے اوروں تک پہنچ کے ترغیب تو دلا سکتے ہو نا، تو ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ان لوگوں تک پہنچ کر اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے اور ان کو دعوت پیش کرنا ہے۔ کیا پتہ کسی کی دعوت کسی کا ذہن جو ہے وہ بنا دے اور اس کے دل میں کوئی بات اتر جائے۔ تو اس وقت ایک تو یہ کام ہے کہ ان کو جو ہے وہ خیموں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے یقیناً اتنی جلدی اتنے تیار تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جو ہے وہ عملاً اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھیں اس میں ہم جو ہے وہ بہت کچھ نہیں کر سکتے یا ہمارا رابطہ یا ریفرنس کوئی ایسا نہیں، تو اگلی باتوں پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دوسری چیز جو اشد ان کو ضرورت ہے وہ کھانا ہے، کیونکہ بھوک اور پیاس اس وقت وہاں پر ہر شخص کے جو ہے وہ سینے میں موجود ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اب تو حالات اتنے ناگفتہ بے ہو چکے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی 8-10 دن قبل جب ہمارا پہلا جو ہے وہ العقاب انٹرنیشنل کی ٹیم کا قافلہ وہاں پر پہنچا، تو جو نوجوان واپس آئے ہیں تو وہ بتاتے کہ ہم نے اتنا درد اور اتنی بے بسی کہیں پر نہیں دیکھی۔ کہتے کہ ہم جب ان بچوں کو کھانا لے کر دے رہے تھے اور ان لوگوں تک جب کھانا پہنچا رہے تھے، تو ان میں سے کتنے ایسے تھے جو کہتے تھے 4-4 دن 5-5 دن ہو گئے ہیں ہم نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اور وہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک دن کا کھانا گھر میں لیٹ ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 10 منٹ کھانا تاخیر ہو جائے تو ہم جو ہے وہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ 4-4 5-5 دن کے بھوکے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ امتحان اور ابتلا کی بات ہے۔ ہم جس دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب کی زندگیوں کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص جب مہمان آتا ہے تو میرے حضور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کی میزبانی کا شرف پالے؟ تو ایک صحابی اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے کہ حضور یہ سعادت مجھے دی جائے۔ اب جب گھر پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص کا کھانا ہے اور دوسرا شخص نہیں کھا سکتا، تو وہ صحابی یہ نہیں کہتے کہ چلو میں واپس چلا جاتا ہوں اور حضور سے جا کر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھر تو ایک وقت کا کھانا اور ایک شخص کا کھانا ہے۔ اور ویسے دوسری بات بھی یہ ہے کہ جس کے گھر ایک شخص کا ایک وقت کا کھانا ہو تو وہ ہاتھ اٹھانے کی کیا ہمت کر سکتا ہے؟ لیکن جذبہ اتنا جمع ہے، نیکی کرنے کا اور جنت کے حقدار بن جانے کا شوق ہے کہ وہ جب گھر لائے تو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ دسترخوان سجایا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب دسترخوان پہ کھانا رکھنے لگو تو دھیرے سے چراغ بجھا دینا۔ اور پھر ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ صحابی کھانے میں شریک تو تھے لیکن وہ خود کھانا نہیں کھا رہے تھے، اور ساتھ اندھیرے میں اپنے مہمان کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ میں بھی ساتھ شریک طعام ہوں۔ تو جب صبح ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول اتنے خوش تھے کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، کہ محبوب یہ وہ غلام ہیں جو اپنی ذات پہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، تو ہم ترغیب اور حکم تو یہ ہے کہ اپنے آگے سے اٹھا کے تم دوسروں کو پیش کرو۔ عافیت قدوں میں کیا جنگ یرموک کی جو ہے وہ داستان ہم بلا سکتے ہیں کہ 7 لوگ پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں اور پینے کا ایک پیالہ ہے، اور پہلے شخص کے پاس جب پانی پیش کیا جاتا ہے
تو وہ دوسرے بھائی کی آواز سنتا ہے کہ العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ پانی کے پیالے کا حقدار وہ میرا دوسرا بھائی ہے۔ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا زیادہ حق ہے۔ تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ 7 لوگ اپنے دوسرے بھائیوں پر جو ہے وہ دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، اور جب دوبارہ پلٹ کر پیالہ پہلے شخص تک پہنچتا ہے تو وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ دوسرا جو جام شہادت نوش کرتا ہے تو پھر تیسرا جام شہادت نوش کرتا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا روشن عنوان ہے کہ 7 لوگ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے بھائی کو پیاس لگی ہو اور ایک گھونٹ پانی ہم نیچے اتار لیں۔ 7 لوگ شہادت کے تاج تو پہن لیتے ہیں لیکن اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں میں امت کا درد تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو اوروں کو ترجیح دینے کا جو ہے حکم نامہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، جس طرح بند پڑے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے۔ اس کار خیر میں ہم نے اپنے حصے کا چراغ ضرور روشن کرنا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کی دنیا میں داد رسی کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محشر میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اتنی بڑی بشارت دی کہ دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرنے والے کی کل قیامت کی سختیاں اور تکلیفیں دور کر دی جائیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہاں آپ لاہور میں بہت صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگ آپ سے آ کر بھی مانگتے ہیں، مختلف لوگ جو ہے وہ ریفرنس ڈال کر بھی بعض اوقات ہم سے فنڈ لے لیتے ہیں اور ہم دے بھی دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بعد میں بھی دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مستحق تھا بھی یا کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی اصل صحیح ضرورت تھی بھی یا کہ نہیں۔ تو ہمیں وہ کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ میں صحیح جگہ پر پہنچایا بھی ہے اپنا مال یا کہ نہیں۔ لیکن اس وقت جو کیفیت ہے ان کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے بدن پہ کپڑے بھی سلامت نہیں رکھتے۔ میں نے تو کل ایک وائس میسیج سنا، ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے کہ ان بیچاروں کے پاس بدن ڈھانپنے کا لباس بھی نہیں، پیٹ بھی بھوکا، پیاس لگی ہے اور بدن پر لباس بھی نہ ہو تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور بہنیں، بیٹیاں اور مائیں سسک رہی ہیں اور ان کا درد اور ان کا دکھ، اس کا مداوع کسی کے پاس نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول کی امت کے لیے اپنا وقت نکالو، جو کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا اس وقت تقریر کا وقت بھی نہیں ہے، جو کچھ کر سکتے ہو، میں اور آپ عافیت میں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات بھی نہ کرنے والی ہو، لیکن ہم بڑے سمجھ کر اور بڑی ناپ تول کر بات کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ ہم بہت جذباتی جو ہے تقریروں کے قائل بھی نہیں ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا جوانوں، یہ کاروبار اچھے ہیں، یہ نوکریاں اچھی ہیں، لیکن وقت نکالو۔ آج سارا دن جو ہے وہ تمہارا وقت اس کام کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے رسول کی امت کی دادرسی کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ تم کیمپ لگا لو، تم دوستوں کے پاس پہنچ جاؤ، تم مخیر حضرات سے رابطہ کر لو، تم اپنے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہو جس تک تم نہ پہنچ سکتے ہو۔ جو تم کر سکو تم ضرور کرو۔ یہ وقت ہے کہ اس وقت امت تڑپ رہی ہے اور امت کو ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ رب کے حضور حاضر ہوگا تو اس کی رحمتیں اپنی شان کے مطابق فرمائیں گی کہ میرے بندے، مجھے کھانے کی طلب تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک، تو میرے پاس کب آیا تھا کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تو کھانا کھانے سے پاک اور بے نیاز ہے۔
تو اس کی رحمتیں جواب دے گی میرا ایک بندہ بھوکا تھا اور وہ تیرے تک پہنچا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو گویا تو نے اپنے رب کو کھانا کھلایا۔ اس کی رحمتیں کہیں گی مجھے پانی کی طلب تھی، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا مالک میرے پاس تو نہیں آیا، تو پینے سے پاک ہے، تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو گویا تو نے اپنے رب کو پانی پلایا ہے۔ تو اس وقت اپنے معاملات میں اشد ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس کام کے لیے اپنا وقت مینیج ضرور کریں، اور اگر کوئی لوگ وقت مینیج نہ کر سکے، پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم خود دیکھو، میں کل جمعے میں بھی پرسوں کہا تھا کہ وقت نکالنا ہی پڑتا ہے، مصروف سارے لوگ ہی بہت ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دنیا میں ویلا ہو، ہر کوئی مصروف ہے۔ آپ یہ شمالی علاقہ جات میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو 8 دن لوگ فیملیوں کے ساتھ وہاں جو ہے وہ سیر و سیاحت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ وقت نکال کے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص 8 دن اپنے ذوق کی تباہ کے لیے، اپنے ذوق تباہ کے لیے جو ہے وہ جا کے شمالی علاقہ جات میں سیر کر سکتا ہے، وقت کو مینیج کر سکتا ہے، اب وقت ہے کہ تم اپنا وقت نکالو اور حضور کی امت تک پہنچو، اپنے دوستوں کے گروپ بنا لو، اپنے تاجروں کے گروپ بنا لو، اپنے جو ہے وہ فیکٹری والوں کے ساتھ پلان کر لو، 2 دن نکال لو، 3 دن نکال لو، اور خود جا کر ان لوگوں تک یہ خدمت جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اس وقت جس کو کرنا چاہیے، اور اگر خود جانے کی جو ہے وہ طاقت نہ ہو سکے یا وقت نہ نکل سکے تو یہ تیسری آپشن ہے جس پر ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم جو لوگ جا رہے ہیں ہم ان تک ضرور پہنچیں اور اپنا حصہ ان کے حصے میں شامل کریں۔